جمہوری پسند نہیں ہوتی ہیں، ان کا ٹارگٹ فوج ہوتا ہے، لبادہ اوڑا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے جو انسانیت کا نعرہ دیتی ہیں لبرلز ہیں، جو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، بیسک حقوق، دراصل انہوں نے بھی ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے لبرلز کا. وہ لبرلز اصل میں لبرلز قوتیں نہیں ہوتی ہیں. تو ان تین قوتوں نے پاک فوج پہ اس وقت حملہ کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑا حملہ اس وقت جو پاک فوج پہ ہے وہ 5th جنریشن وار، یعنی عام لوگوں کو فوج کے خلاف اکسانا، عام لوگوں کو فوج سے نفرت پیدا کرنا، عام لوگوں کو فوج سے دور ہٹانا، عام لوگوں کو فوج سے یا اس کی عوام کو فوج سے الگ کرنا، عام لوگوں کے درمیان خانہ جنگی پیدا کرنا، فوج کو ہر معاملے میں انوالو کرنا، فوج کے لیے عام لوگوں میں نفرت پیدا کرنا. یہ نفرت کس طرح کہ فوج اسلام دشمن فوج ہے، خارجی، یہ فوج دہشت گرد فوج ہے، آپ کے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے، جمہوریت پسند جو سو کالڈ ہے. یہ فوج ایک لحاظ سے انسانیت سوز مظالم کرتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس یہ کھا جاتی ہے، یہ دہشت گرد فوج ہے، یہ آپ کے مظالم کرتی ہے، بیسک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی فوج ہے. اس وقت اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فوج کے سپہ سالار، فوج، باقی فوج، ان کی تصاویر کو جوتے مارے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان پر ملک سے باہر بڑے بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف بل بورڈز لائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف موبائل کمپین کی جا رہی ہے. اور اس میں ان تینوں قوتوں کے ساتھ 2 قوتیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ایک قوت ہے وہ ہے قائدیانیوں کی، جو بہت بڑی تعداد ہے. انعام اللہ نیازی نے کہا کہ 70% قائدیانی اس وقت یو کے میں اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں، یو ایس اے میں اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں، اور بہت منظم ہے. دوسرا یہودی اور ملک دشمن بھارتی، یہ دونوں قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اب آئیے انٹرنلی میں اس کی بھی آپ کو کچھ بتا دوں. عمران خان صاحب 3 قوتیں ان کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہیں، اور عمران کو دوبارہ اس ملک کے اقتدار میں لانا چاہتی ہیں، تاکہ جو ٹارگٹ عمران خان کو دیا گیا تھا، جس مقصد سے گولڈ اسمتھ نے اربوں روپے بقول انعام اللہ نیازی، کرسٹوفر تھامس اور دوسرے جو ذرائع ہیں، حکیم سعید، ڈاکٹر اسرار احمد، جو اربوں، میں نہیں کہہ رہا، اربوں روپے پاکستان میں عمران خان پہ لگائے گئے ہیں، ان کو ایک سیاستدان بنایا گیا ہے، ان کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جس کے اوپر اربوں روپے لگے ہیں میڈیا پہ، اور مختلف ملک دشمن جو باہر ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، جو پریس بیٹھا ہوا ہے، ان کو پیسے دیے گئے، اور ان کو ایک بہت بڑا لیڈر بنا کر پیش کیا گیا. لیکن جب وہ یہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے اپنے 4 سال میں، حالانکہ اس موقع پہ چند اداروں کے لوگوں نے کل بھی اور آج بھی جانے انجانے میں اس پوری سازش کا حصہ بنے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو بھرپور سپورٹ کی. لیکن اوپر اللہ ہے، ایک پلاننگ وہ بھی کر رہا ہے. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت اگر پاک فوج کر رہی ہے، 22 کروڑ عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اللہ بھی تو اس کی مدد کر رہا ہے، کریشن ہے اس کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس. تو ظاہر ہے کہ کتنی ہی بڑی طاقتیں، کتنی ہی سازش کرنے والے ہوں، ان کو ناکامی ہوتی ہے. اور پھر عمران خان کو ناکامی ہوئی اور ان کو حکومت سے ہٹایا گیا، ورنہ تو انہوں نے بہت سارے کام کر دیے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب چلے میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے سی پیک بند کیا، پاکستان کی معاشی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حوالے کیا آئی ایم ایف کے، ایسا معاشی معاہدہ کیا جس سے آج تک پاکستان نہیں نکل سکا، معاشی تباہی کی. کہتے تو ہیں کہ جی بہت اچھے انڈیکیٹرز ہیں. ارے بھیا،
اصل حقائق آئی ہے کہ 2018 میں اور آپ کے